بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ بہت اچھی اپنی دل پسند ڈش کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں، جسے ہم سب لوگ بریانی بولتے ہیں، اور یہ چکن بریانی ہے۔ یہ بہت مزے کی بنتی ہے، تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا، اور اگر میری ریسیپی ٹرائی کریں تو مجھے لازمی بتائیے گا کیسی بنی۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا، میں نے چکن لیا تھا، تو اس میں لال پیسی مرچ اور دھنیا پاؤڈر، نمک، اور میں نے اس میں ڈالا ہے چکن تندوری پاؤڈر، چکن تندوری مسالہ، کسی بھی برانڈ کا لے لیں، نیشنل کا لیں، شان کا لیں، وہ آپ کی مرضی۔ پھر میں نے اس میں ڈالا لہسن، ادرک اور دہی۔ دین میں نے اسے اچھا سا مکس کیا۔ ایک چمچ آئل ڈالنے کے بعد اچھا سا میں نے اسے مکس کرنا سٹارٹ کیا۔ جب آپ بریانی بنانے لگے تو آپ ایسے ہی چکن کو میگنیٹ کر کے گھنٹے کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے فریز کر دیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ بوٹیوں کے اندر تک مسالہ جائے گا اور کھانے میں بہت مزے کا لگے گا۔ جب یہ میگنیٹ ہو چکا تھا تو پھر میں نے اس میں 1 عدد لیمن بھی ڈالا، اور یہ بہت مزے کا بنا تھا۔ آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ دوسرا یہ کہ میں نے کل چکن پیزا پراٹھا کی ریسپی ڈالی تھی، وہ بہت ڈیفرنٹ طریقے سے بنا تھا اور بہت مزے کا بنا تھا، تو آپ لوگ وہ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی۔ اب آپ دیکھیں، میں نے آئل لیا اور اس کو گرم کیا، تو اس میں نے 2 نارمل سائز کی پیاز لی تھی، اسے کاٹ لیا تھا، اور پھر میں نے اسے براؤن کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ ویڈیو میری لاسٹ تک دیکھیے گا۔ اسے ہم اسپیشلی تہہ والی بریانی کہتے ہیں، اور کراچی کے لوگ اسے بہت پسند کرتے ہیں، اور آپ بھی یہ کھائیں، یہ میری ریسیپی ٹرائی کریں، اسے کھائیں اور بتائیں پھر کیسی بنی۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور آگے اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں، انہیں بھی بتائیں۔ دین آپ نے دیکھا، جب پیاز ہلکی سے اس نے کلر چینج کرنا شروع کیا، تو میں نے اس میں لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالا تھا اور مکس گرم مسالہ ڈالا تھا۔ پیاز کو فرائی کرتے ہوئے اگر آپ مکس گرم مسالہ ڈالیں گے تو بہت اچھی خوشبو آتی ہے، بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے، یہ آپ ٹرائی کیجیے گا۔ پھر جو میں نے چکن، جس کو میں نے مسالہ وغیرہ لگا کے رکھ لیا تھا، وہ میں نے اسی آئل میں ڈال دیا، اور پھر میں نے اس کو اس ٹائم تک فرائی کرنا ہے جب تک اس کا کلر چینج نہ ہو جائے۔ اس ٹائم پہ آ کے 5 منٹ فرائی کرنے کے بعد اس کا کلر ہو گیا تھا چینج۔ پھر میں نے شان والوں کا بمبئی بریانی مسالہ اس میں ڈال دیا، اور تقریباً یہ 1 کلو کے قریب ہی چکن تھا، اور 1 کلو کے قریب ہی اس میں وہ چاول ڈلے تھے۔ تو یہ دیکھیں، پھر میں نے ٹماٹر کا پیسٹ بنا لیا تھا، وہ ڈالا، اس کو ڈالنے کے بعد بھنائی کی تھی، اور 2 منٹ بھنائی کرنے کے بعد میں نے املی اور آلو بخارا ڈال دیا تھا۔ پھر میں نے اس کی اچھی طریقے سے بھنائی کی۔ مسالے کی جتنی اچھی بھنائی کریں گے اتنا اچھا ٹیسٹ آئے گا۔ اب دیکھیں، 5 منٹ بھنائی کرنے کے بعد میں نے اس میں ڈالے آلو کو میں نے زردے کے رنگ والے پانی میں 2 منٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا، اسی لیے اس کا رنگ یلو ہے۔ پھر میں نے اس میں 1 کپ کے قریب ڈالا تھا پانی۔ آپ اپنی دیکھ لیں، مرضی کے مطابق ڈالیں، ویسے 1 کپ انف ہوتا ہے۔ اور میں نے پھر اس کو 10 منٹ کے لیے دم پہ چھوڑ دیا تھا۔ یہ دیکھیں، سائڈ پہ میں نے ایک بڑا برتن لیا اور اس میں ڈال دیا پانی، اور اس کو رکھ دیا بوائل آنے کے لیے۔ جو ہم نے تہہ والے چاول بنانے ہیں، اس کے لیے ہم نے چاول الگ سے بوائل کر لینے ہیں، اور یہ زیادہ بوائل بھی نہیں کرنے، اور ہلکا سا تھوڑا سا کچا پن رہ جائے، یہ آپ نے دیکھنا ہے لازمی۔ تو میں نے اس میں دیکھے کھلا نمک ڈالا ہے، کیونکہ نمک پانی کے ذریعے نکل جاتا ہے۔ مکس گرم مسالہ ڈالا تھا، اس میں زیرہ تھا، کالی مرچیں تھے، دار چینی تھی، اور 2 چمچ کے قریب میں نے اس میں ڈال دیا تھا آئل۔ دین میں نے اس کو بوائل آنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے بہت خیال رکھنا ہے اس چیز کا۔ اب ساتھ ہی میں نے دیکھا میرے آلو بھی گل گئے ہیں، 10 منٹ ہو چکے تھے، تو میں نے اس کو تیز آنچ پہ بھوننے کے لیے چھوڑ دیا، تاکہ اوپر تری آ جائے اور تھوڑا سا اس کا پانی خشک ہو جائے۔ اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ بہت مزے کا مسالہ بنا تھا، اور یہ کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی تھا۔ آپ اسپائسیز اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ بنا سکتے ہیں۔ اچھا گائز، آپ ساتھ میں یہ برتن دیکھ رہے ہیں جس میں نے پانی رکھا تھا، اس میں آپ نے بوائل آنے دینا ہے، اور آپ جب بوائل آ جائے پھر آپ نے اس میں ڈال دینا چاول۔ یہاں دیکھیں، مسالہ میرا بالکل ریڈی ہو گیا ہے، کیونکہ بالکل پانی خشک ہو گیا، تری آ گیا، گریوی سی بن گئی ہے، اور یہ پرفیکٹ ہے۔ میں نے اس میں تھوڑا سا نمک ڈال دیتا۔ اب دیکھیں کیسے بوائل آیا ہے۔ اس ٹائم پہ آپ نے چاول ڈالنے ہیں، اور جسٹ 3 سے 4 منٹ کے لیے آپ نے بوائل کرنا ہے۔
1 2 کانی رہ جائے، دیکھیں اس بوائل کیے ہوئے پانی میں جب آپ نے چاول ڈالیں تو 1 2 کانی رہنے دینا، تھوڑا سا کچا پن رہنے دینا، پھر ہی آپ کے چاولوں میں اچھا دم آئے گا۔ پھر آپ نے ایسے تہہ لگانی ہے چاولوں کی، جس میں دیکھتے میں آپ نے مسالہ بھونا تھا، سالن بنایا تھا، اسی میں آپ نے چاول لینے ہیں اور اس کی لگانا شروع کرنی ہے تہہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ پہلے آپ نے چاول ڈال لیے جتنے آپ کو صحیح لگے، پھر اس کے بعد آپ نے مسالے کی تہہ لگانا سٹارٹ کی، جو ہم نے بنایا تھا، چکن کا مسالہ بنایا تھا، سالن بنایا تھا، وہ ہم نے لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا یہی طریقہ ہے اور یہ بہت مزے کا بنتے ہیں۔ میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں، جب آپ بوائل کریں تو صرف 3 سے 4 منٹ یا 5 منٹ کے لیے بس بوائل کریں، سے زیادہ نہیں کرنے، کانی رہنے دینی ہے چاولوں میں، تاکہ جو کسر ہے وہ ہم دم لگائیں تو پوری ہو جائے، ٹھیک ہو گیا۔ اب جیسا کہ آپ دیکھیں یہاں پہ مجھے لگا کہ بس یہ انف ہے سالن اتنا ایک تہہ میں، پھر میں نے اس میں پودینہ ڈالا اور باریک لیمن کٹے ہوئے ڈالے تھے، اسی طرح میں نے باقی ساری تہہ لگائی اور پھر میں نے زردے کا رنگ پانی میں مکس کر کے لاسٹ میں جب میرا ساری تہہ لگ چکی تھی میں نے ڈال دیا، اور پھر میں نے ساتھ ہی 1 ڈھکن بریانی ایسنس کا ڈالا۔ اس سے ہوتا ہے جی خوشبو بہت اچھی آتی ہے چاولوں میں جب دم سے ہٹاتے ہیں۔ پھر میں نے 15 منٹ کا دم دیا۔ 15 منٹ بعد جب میں نے ہٹایا تو چاول میرے بہت اچھے طریقے سے بن چکے تھے، بہت زیادہ نرم بھی نہیں پڑے تھے، دانہ دانہ اس کا کھل رہا تھا۔ اور اب آپ نے جی کیا کرنا ہے، اچھی طریقے سے کرنا ہے اس کو مکس اپ۔ اوپر نیچے جو ہم نے تہہ لگائی تھی اسے ہم نے مکس کرنا ہے، تاکہ ہمارا جو مسالہ ہے وہ چاولوں میں بھی آ جائے، اور ایک بریانی جیسے بنتی ہے، بازاری بریانی ہوتی ہے، کراچی کی بریانی بہت اسپیشل ہے، سندھی بریانی بہت مشہور ہے، تو یہ سیم ویسی لک آتی ہے اور گھر میں بنتی ہے اور بہت مزے کی بنتی ہے۔ اس لیے میں آپ کو بار بار یہی بولتی ہوں کہ میری ویڈیوز لاسٹ تک دیکھا کریں، اور اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ لیا کریں، میں آپ کو بتا دوں گی۔ تو اس طرح میں نے اس کو اچھی طریقے سے سارے مسالے کو مکس کیا اور پھر میں نے اس کو سرو کیا۔ دین آپ اس کی فائنل لک دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بنانے میں تھوڑی سی ایفرٹس تو لگی تھی، لیکن کھانے میں بہت مزے کی بنی تھی۔ تو اس کو آپ چٹنی کے ساتھ، رائتے کے ساتھ سرو کریں، اور پھر مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنا رکھیے گا خیال۔ اللہ حافظ۔